اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذالک النشور۔ واللہ الذی ارسل الریاح، وہی ذات ہے جو چلاتی ہیں ہواؤں کو، فتثیر سحابا، پس وہ اٹھاتے ہیں بادلوں کو، فسقناہ الی بلد میت، پس ہم چلاتے ہیں اس کو ایسے شہر کی طرف جو بنجر ہو گئے، فاحیینا بہ الارض بعد موتها، تو ہم زندہ کرتے ہیں اس زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ اٹھنا ہوگا۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها کذالک النشور۔ یہ سورۃ فاطر ہے اور اس کی آیت نمبر 9۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، ایک وہ آدمی جس کا برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا گیا اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہے، یعنی ایک وہ برائی ہے جس کو شریعت نے برا کہا، اللہ اور اس کے رسول نے برا کہا، اور یہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، تو سب سے پہلا گناہ تو یہ ہوا کہ اللہ کی نظر میں دین کے ہاں جو چیز گناہ اور برائی ہے اس کو اچھائی اور نیکی سمجھنا۔ دوسرا عرض کیا تھا کہ اس سے مراد بدعت ہو سکتی ہے کہ بدعت کو انسان نیکی سمجھتا ہے، دین سمجھتا ہے، جبکہ وہ دین کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس پر ثواب کے بجائے انسان ہمیشہ کی عذاب اور ثواب کا مستحق ہو رہا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے اللہ چاہے گا ہدایت دے گا اور جسے اللہ چاہے گا گمراہ کرے گا۔ اب ہدایت دینے کا معیار اللہ کے ہاں کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائے گا، جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا فرمایا اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تم آؤ گے تو ہم راستے کھول دیں گے۔ ایک بندہ کوشش ہی نہ کرے، آئے ہی نہیں، اس کے لیے راستہ کیا کھلے گا؟ آج کی آیت کریمہ کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا، یہ تمہید سامنے رکھنی ہے۔ ایک تو اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، اور اگر کوئی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اللہ اسے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ آیت سمجھیے گا، واللہ الذی ارسل الریاح، وہی ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہے۔ ہواؤں کا چلنا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور آپ دیکھیں اس ہوا کے چلنے میں کتنی ساری چیزیں داخل ہیں۔ ہوا چلتی ہے ہماری آکسیجن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ہوا چلتی ہے ہماری گرمی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ہوا چلتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ اب بارش آنے والی ہے، کہ ہوائیں ٹھنڈی آ رہی ہیں، تو اس کے بعد اللہ کرے گا بارش بھی ہوگی۔ تو صرف ہوا چلنے کے ساتھ، پھر جو کشتیاں چلتی تھیں اب تو انجن آ گئے، پہلے ان کا تعلق بھی ہوا کے ساتھ تھا، تو یہ ساری چیزیں ہوا کے ساتھ ہے۔ ایک بات فَتُثِيرُ سَحَابًا، پھر وہ جو ہوائیں ہیں وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور بادلوں کو لے کے چلتی ہیں۔ اب بادل اور اس کے اندر پانی، لاکھوں ٹن پانی ایک بادل میں ہے، اور ہوا کس طرح آرام سے اس کو چلا کے لے جا رہی ہے۔ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، ایسے شہر کی طرف، ایسی زمین کی طرف جو بنجر ہو چکی ہے۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، ہم اس کے بنجر ہو جانے کے بعد اس زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ کس چیز سے؟ بارش اور پانی سے۔ اب اس کے پیچھے کا پورا نظام، سمندر، پھر سورج کی تپش، اس کے بخارات، پھر بادل، پھر بادلوں کو لے کے چلنا، اور پھر اللہ کا برسانا۔ ساری ترتیب سمجھ رہے؟ پہلے سمندر ہے، سورج ہے، اس کی تپش ہے، بخارات ہیں، پھر بادل ہیں، پھر وہ پانی چلتا ہے اور اللہ پہنچاتے ہیں، اور اللہ اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اس زمین کے پیدائش کے، یعنی جو زمین ہے اس کو پیدا کیا گیا تھا انسان کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ ہے یہ سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا گیا۔ اگر زمین کو آباد کرنے کے لیے، اس کو بنجر پن سے بچانے کے لیے اللہ اتنا بڑا نظام چلا سکتے ہیں، اتنا بڑا سورج اور اس کے اندر اتنی تپش، اور پھر اتنا بڑا سمندر، پھر اس کے بخارات، پھر بادل، پھر ہوائیں، پھر چلنا، پھر بارش کا برسنا، پھر ہر قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتے کا آنا۔ اگر اللہ زمین کو آباد کرنے کے لیے اتنا بڑا نظام چلا سکتے ہیں، انسان سوچے تو صحیح اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے کتنا بڑا نظام چلایا ہوگا۔ کیونکہ مقصد زمین نہیں تھا، مقصد تو انسان تھا۔ اللہ نے زمین کے لیے انسان کو نہیں، انسان کے لیے زمین کو پیدا کیا، تو اس کو آباد کرنے کے لیے اللہ اتنا بڑا نظام چلا رہے ہیں۔
اور یہ ہر روز ہمارے سامنے اور ہمارا مشاہدہ ہے. آج بھی آپ میاں والی اور تھل کے علاقوں میں چلے جائیں, کتنی ایسی زمینیں ہیں جو صرف آسمانی بارش سے ہی ان کی پیداوار ہوتی ہے, وہاں کوئی اور پانی کا انتظام نہیں. تو اگر یہ مجھے نظر آ رہا ہے, تو اگر زمین کے لیے اللہ اتنا نظام چلا رہے ہیں اور اتنی مخلوقات کو استعمال کر رہے ہیں, پھر انسان کیوں نہیں سوچتا اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے کیا کچھ انتظامات کیے. 1,24,000 انبیاء, پھر 104 یا 114 آسمانی کتابیں اور صحائف, پھر اتنے سارے نیک لوگ اور ان کی تعلیمات, اور پھر اتنی دعوت اور قرآن پاک کی حفاظت, سنت اور حدیث کی حفاظت, یہ سب کی سب انسان کی ہدایت کے لیے ہے. اگر اس کی زمین بھی بنجر ہو چکی ہے تو یہ آباد اسی سے ہوگی جیسے اللہ آسمان سے پانی کو اتار کے اس زمین کو آباد کرتے ہیں. آسمان سے آنے والی وحی دل پر اترنے دو, اللہ دل کو آباد کر دیں گے. لیکن ہم رسائی نہیں دینا چاہتے, ہم رسائی نہیں دینا چاہتے. کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی نے امام مسجد صاحب کی دعوت کی, وہ اس کے گھر آئے, کھانا شانا کھایا, اس نے شکریہ ادا کیا جی آپ ہمارے گھر آئے تھے. تو امام صاحب کھانا کھا کے چلے گئے. تو بیٹا آیا, اس نے کہا ابا جی وہ جو پیسے تھے وہ میں نے صوفے پہ رکھے تھے تو اب نہیں پڑے ہوئے. کہا بیٹا گھر میں تو کوئی نہیں آیا. کہا نہیں وہ آئے نہیں تھے. کہا وہ امام صاحب ہی آئے تھے تو ان کا وہ اٹھا کے لے گئے. کہا امام صاحب تو نہیں اٹھاتے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا نہیں آئے وہی ہیں تو پھر لے کے گیا کیونکہ یہاں پڑے ہوئے تھے, اب نہیں ہے. 1 سال گزر گیا. سال کے بعد دوبارہ اسے خیال آیا کہ امام صاحب کی دعوت, اب وہ باپ کے ذہن سے تو نکل گیا, بیٹے کے ذہن میں اب تک ہے کہ امام صاحب نے پیسے اٹھائے. اب جب امام صاحب آئے تو باتوں باتوں میں اس نے پوچھا کہ جی ناراض نہ ہونا, یہاں صوفے پہ پیسے پڑے ہوئے تھے جب آپ آئے تھے. جیسی اس نے بات کی تو امام صاحب رونا شروع ہو گئے. اب اسے لگا کہ شاید میں نے غلط کیا ہے, الزام لگایا امام صاحب پہ. نے کہا چلے کوئی بات نہیں, خیر. ان کا نہیں, مجھے رونا اس بات پہ آیا کہ واقعی جب میں آیا تھا پیسے پڑے ہوئے تھے, تو اب میں نے دیکھا کہ کیا کروں ان کا. کافی دیر تک انتظار کیا, جب کوئی نہیں تو میں نے اٹھا کے یہ جو سامنے قرآن پاک ہے اس کے غلاف کے اوپر ہی رکھ دیے تھے. اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ قرآن پاک تو ہر اس گھر میں کوئی نہ کوئی پڑھتا ہوگا نا, تو اٹھائیں گے تو پیسے مل جائیں گے. رونا مجھے اس بات پہ آیا 1 سال ہو گیا کسی نے قرآن پاک نہیں کھولا. ہم رسائی نہیں دینا چاہ رہے نا اپنے دل تک قرآن پاک کو. جی یعنی ایک گھر میں اب بچی کو رخصت کرنا ہے تو اس کے سر کے اوپر قرآن پاک. ساری زندگی اگر قرآن نہیں پڑھایا ہوا تو وہ قرآن کی تعلیمات کو کیسے سمجھے گی. اور گھر میں اس چیز کی اہمیت نہیں ہے نا کہ کسی سے پوچھا جائے کہ آج تم نے قرآن پڑھا یا نہیں. رمضان کے بعد ہم نے کتنا قرآن پاک پڑھا وہ بھی ہمارے سامنے. تو ہم رسائی نہیں دینا چاہ رہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر بچہ مسجد میں بیٹھنا شروع ہو جائے, بیان سننے لگ پڑے, قرآن پڑھنے لگ پڑے, تو گھر والے پریشان ہو جاتے کہ اتنا دیندار کیوں بن رہا ہے. یعنی باقاعدہ والد نے پوچھا ہے کہ جی ٹھیک ہے نماز پڑھنی چاہیے, لیکن یہ جو کافی دیر مسجد میں بیٹھتا ہے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اس سے. یہ ڈر لگ رہا ہے کہ میرا بچہ اتنا دیندار نہ ہو جائے کہ وہ پھر باقی سارے معاملات چھوڑ دے. دیندار بننے دو, اس سے زیادہ آپ کے لیے کرامت کوئی چیز نہیں ہوگی. لیکن ہم اچھی بات دل تک پہنچنے نہیں دے رہے. حدیث پاک ہے کہ مومن خیر کی بات سے کبھی سیراب نہیں ہوگا. مومن خیر کی بات سے, نیکی کی بات سے کبھی سیراب, یعنی اس کا دل نیکی سے کبھی نہیں بھرے گا, نیکی کی بات سے کبھی نہیں بھرے گا. اور اگر ہم مجھے اب لگنے لگ پڑا ہے نا کہ نہیں بس زیادہ ہو گیا یا زیادہ سننے لگ پڑا ہوں, تو اندازہ کریں پھر ایمان کدھر. حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ مومن کبھی سیراب نہیں ہوگا. مومن ہمیشہ نیکی کی بات چاہے گا, خیر کی بات چاہے گا. لیکن یہ ایک ایسا مومن ہے کہ یہ دل تک بات پہنچنے ہی نہیں دے رہا. ایک دوسرا حدیث پاک ہے, آپ نے بارہا سنی ہے, کہ مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں. کیونکہ اب ہمارا اس سے لینا دینا نہیں رہا دریاؤں سے. آپ مچھلی کو کبھی دیکھیں نا کہ وہ دریا میں کیسے خوش ہوتی ہے, کیسے وہ کروٹیں بدلتی ہے, کیسے وہ اپنے پروں کو ہلاتی ہے, اور کس انداز سے پانی میں خوش ہوتی ہے. اور جیسے ہی پانی سے نکالیں جان دے دے گی, خوش نہیں ہوگی. اس کی زندگی, اس کی خوشی, اس کا سب کچھ پانی ہے. مومن کی زندگی, اس کی خوشی, سب کا سب مسجد ہے.
لیکن اب مسجد خالی مسجد ہو تو مسجد سے بھی ڈر لگ رہا ہے، خالی مسجد میں کوئی نہیں آ رہا اس سے ڈر لگ رہا ہے جی۔ اگر مسجد میں بھی ڈر لگنا ہے تو پھر کیا جگہ رہ گئی؟ اس لیے تھوڑا سا اپنے دل کو کھولیں اور اس کو جگہ دیں، اجازت دیں کہ اس کے اندر جہاں اتنی خرافات داخل ہو چکی ہیں، اور حدیث پاک ہے بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کر لو۔ قطع اللیل المظلم، ایسے فتنے ہوں گے جیسے اندھیری سیاہ ترین رات ہوتی ہے، ہاتھ بھی نظر نہیں، ایسے فتنے ہوں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ایمان نکل جائے گا۔ تو کم از کم جب فتنہ نہیں ہے اب عمل کر لو، اس وقت عمل نہ بھی ہوا کم از کم کچھ عمل تو ہوگا پاس، لیکن نہ ایمان رہا، نہ عمل رہا، نہ ایمانی محنت رہی، نہ ہم قرآن کو دل تک پہنچنے دیں، نہ قرآن پڑھیں، نہ سمجھیں، تو پھر بتائیں نا ہدایت کیسے آئے گی؟ دل کیسے آباد ہوں گے؟ یہ پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی؟ اندر جو گھٹن ہے، گھبراہٹ ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ روح تڑپ رہی ہے کہ میں جس ماحول میں ہزاروں سال گزار کے آئی ہوں وہاں تو یہ پڑھا جا رہا تھا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب سے میں اس وجود میں آئی ہوں ہے ہی کوئی نہیں ذکر۔ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھے، ہے نا حدیث؟ کوئی بندہ نظر آیا ایسا ذکر میں؟ کدھر گئے پھر وہ؟ نہ ذکر رہا، نہ تلاوت رہی، نہ اعمال رہے۔ تو تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے نا، اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے کہ میں زندگی کیسی گزار رہا ہوں۔ ایک دفعہ دیکھیں بارش برسے گی زمین پر، زمین پہ آئے گی، لگے گی، تب جا کے وہ زمین آباد ہوگی۔ تو آپ برسنے تو دیں نا قرآن پاک کو دل پر، آنے تو دیں اس کو، انشاءاللہ یہ آباد کرے گا دل کو۔ اور یہ حقیقت ہے، فرمایا پہلے لوگوں کو جس چیز سے ہدایت ملی ہے بعد والوں کو بھی ہدایت اسی سے ملے گی۔ اب ان لوگوں کو ہدایت قرآن سے ملی ہے، صحابہ کرام کے پاس کوئی اور نصاب، کوئی اور کتاب، کوئی اور سلیبس، یہی تھا قرآن پاک ہے۔ اور کہاں سے اللہ نے اٹھا کر کہاں تک پہنچایا کہ آج جب ہم ان کی عزت کو دیکھنے کے لیے اپنا سر اٹھاتے ہیں تو ٹوپیاں گر جاتی ہیں۔ اس عزت پہ اللہ نے پہنچایا۔ سلیبس کیا ہے؟ قرآن پاک، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک ہی قرآن پاک سے وہ حاکم بھی بنے، وہ جرنیل بھی بنے، وہ قاضی بھی بنے، وہ عالم بھی بنے، وہ قاضی بھی بنے، وہ مفتی بھی بنے، وہ سب کچھ بنے صرف قرآن پاک سے، کوئی نہیں۔ وہ اب تو بڑی بات سمجھے تھوڑی سی، ایک ہی قرآن پاک نے کیا کچھ بنایا ان کو۔ وہ صدیق بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، وہ سخی بھی ہے، وہ بہادر بھی ہے، جرنیل بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، قاضی اور مفتی، عالم، جو کچھ ہیں سب ہیں اور ہیں قرآن پاک۔ آج ہر ایک چیز کے لیے سلیبس الگ الگ ہے۔ کسی نے جرنیل بننا ہے تو سلیبس اور ہے، قاضی بننا ہے تو اور ہے، جی عادل بننا ہے تو اور ہے، سب کو الگ الگ ہے نا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے۔ کوئی کہیں بھی پہنچا ہے، نہ انصاف ملا، نہ عدالت ملی، نہ سچائی ملی، اور وہ ایک ہی کتاب، ایک ہی سلیبس پڑھ کے سب کچھ بنے۔ اور ایسی بات نہیں کہ ان کا امتحان نہیں ہوا، ان کو ٹائٹل دیا، اور کس نے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایچ سی کسی کو کہہ دے کہ یہ بندہ گریجویشن ہو گیا ہے، اور امام الانبیاء فرما دے اقضاہم علی، سب سے بڑا قاضی علی ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا عمر ہے، حلال حرام جاننے والا سب سے زیادہ معاذ بن جبل ہے، قرآن پاک عبداللہ بن مسعود سے سیکھو، ابی بن کعب سے سیکھو۔ آپ ٹائٹل بھی دے رہے ہیں، ڈگری بھی جاری کر رہے ہیں، اور سلیبس کیا ہے؟ صرف امام بنا دو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، سلیبس کیا ہے؟ قرآن پاک۔ بات سمجھ رہے؟ اتنے بڑے منصب آپ نے عطا کر دیے صحابہ کرام کو، سلیبس یہی قرآن پاک تھا۔ تو اگر ہم اس کو اجازت دیں گے، جگہ دیں گے، یہ اترے گا اندر، تو انشاءاللہ العزیز قرآن پاک آج بھی اپنا وہی اثر رکھتا ہے جو قرآن پاک اس وقت اثر رکھ رہا تھا۔ فرمایا واللہ الذی ارسل الریاح، وہی ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہے، فتثیر سحابا، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہے، فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم اس کو لے کے چلتے ہیں بنجر زمین کی طرف، فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ اٹھنا ہوگا۔ جیسے تم بیج زمین میں رکھتے ہو، بارش آتی ہے اور وہ کومپل باہر نکلتی ہے اور وہ دانہ باہر آ جاتا ہے، جیسے تمہیں زمین میں دفن کیا جاتا ہے، پھر ایسے سور پھونکا جائے گا اور پھر دوبارہ قبروں سے اٹھ کے تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے۔
کذالک النشور۔ اب اتنی بڑی بات سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مثال ارشاد فرما دی کہ اس کو سامنے رکھو، یہ ہر دفعہ تمہارے سامنے آتا ہے کہ زمین سے چیزیں نکل کے کھڑی ہوتی ہیں، اللہ تمہیں دوبارہ اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ تو آج کی اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جیسے زمین کے آباد کرنے کے لیے انتظام کیا ہے اور یہ سارا نظام چلایا ہے، دلوں کی آبادی کے لیے بھی اللہ نے ہدایت کو، وحی کو اتارا ہے، اور اسی سے ہی ہدایت اور نصیب ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔